من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی تنگیوں میں سے ایک تنگی کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تنگیوں میں سے ایک تنگی سے دور فرما دے گا۔ یہ مزید حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی تنگ دست، کسی مجبور کے لیے آسانی پیدا کر دی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ مزید فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ مزید فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ مزید فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ مزید فرمایا اسی گفتگو میں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مزید کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کوئی لوگ جمع نہیں ہوتے، قوم جمع نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں یا اس کا دین سیکھیں، مگر یہ کہ ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے اوپر سایہ فکر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ ان لوگوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس اس سے زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس حدیث مبارکہ کی جو شان ہے یا اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے آپ اس میں شامل ہیں۔ آپ علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، نماز آپ کی ہو چکی، اٹھ کے چلے جا سکتے ہو، لیکن آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ اب ذرا ہم اس حدیث مبارکہ کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ، جس نے کسی مسلمان سے تنگی کو دور کیا۔ اب تنگی کوئی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، آدمی کسی حال میں بھی تنگ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص معاشی طور پر تنگ ہو آپ اس کی مدد کریں۔ کوئی شخص راستہ بھٹکا ہوا ہے، پریشان ہے، وہ تنگ ہے، تکلیف میں ہے، یا کسی شخص کو کہیں چھوڑنا تھا، وہ چل رہا ہے، سفر میں ہے، تکلیف میں ہے کہ میں یار وہاں پہنچوں گا، آپ جا رہے ہیں، آپ نے کہا آ جاؤ بھائی لیتا چلوں آپ کو۔ آج کل حالات ہمارے تو ویسے کچھ اور ہی ہیں کہ بندہ ڈرتا ہے کہ کسی کو لفٹ دیا ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم ہی لیفٹ ہو جائیں اور یہ سب کچھ لے کے چلا جائے۔ تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان کے لیے اس نے تنگی دور کر دی، پریشانی دور کر دی، کسی معذور تھا، اس کو نابینا تھا، اس کو پکڑا اور راستہ لے کے چلا گیا، اس کو منزل تک پہنچا دیا، کسی بھی قسم کی اس نے تنگی دور کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قیامت کے دن کی تنگی دور فرما دے۔ مزید فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، آپ کا کوئی مقروض ہے، آپ نے کسی سے مال لینا ہے، کوئی پریشان ہے، آپ کی جو اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے اس کا اس نے جناب وہ پورا کرنا ہے، آپ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کرے اور وہ تکلیف میں کہ کر نہیں پا رہا، آپ نے کہا چل بھائی ایک کام کر،
رمضان ہے کوئی بات نہیں، تو بچوں کا کھانا وانا لے لیو، لباس وغیرہ لے لیو، ٹھیک ہے میرے پیسے بعد میں دے دیو، کوئی بات نہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے جناب وہ سبب بنا دیا ہے، چلو ٹھیک ہے عید کے بعد ادا کر دی۔ اب آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ کوئی غریب گھر ہے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہے، آپ نے ان کو عید کے لیے کچھ سامان وغیرہ لے کے پہنچا دیا ہے، یہ آپ نے ان کے لیے آسانی کی ہے۔ اپنے کسی بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، دور کا رشتہ دار ہے لیکن پریشان ہے، آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر دیا ہے، تو یہ آپ کا اس کے لیے آسانی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دے گا۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے وجوہ کی نظر، جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، کسی نے کہا فن و کمال دیکھتے ہیں، اب کیا ہے فن و کمال دیکھتے ہیں۔ اب یہاں جو گفتگو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من ستر مسلمن، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ ہماری معاشرتی خرابی کیا ہے، ہمارے ہم کسی کا پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اب ہم جائیں گے اس کو گھر کے جناب وہ گھر تک پہنچا کے، کہ بلکہ بستر میں بھی کیا کر رہا ہے، یہاں تک اس کی جناب وہ سرگوشی کرنا چاہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، اگر اس کھال کی بھی کھال اترتی ہو تو وہ بھی اتار دیں گے۔ یہ معاشرتی خرابی ہے۔ آپ کے نظر میں کسی شخص کا عیب آیا ہے، لیکن وہ عیب ایسا ہے کہ جس سے نہ دین کا نقصان ہے نہ دنیا کا نقصان ہے۔ اب کوئی چور ہے، اس کا تو بتانا ہوگا کہ یہ چور ہے، اگر کوئی لٹیرا ہے اس کا بتانا ہوگا یہ لٹیرا ہے، اگر کوئی کسی سے مال لے کے کھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی اس کے ہتھے چڑھ رہا ہے اور یہ اس کو جو ہے نا وہ چکڑی چپڑی لگا کر اس سے مال ہانٹ لے گا، اس کا تو بتانا ضروری ہے۔ لیکن کوئی ایسا بیچارے کا کوئی عیب نظر آ گیا، کوئی ایسا اس کا کوئی گناہ نظر آ گیا جس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہے، اب اس کو اچھالنا، یہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ معاشرتی تباہیوں میں سے ایک تباہی ہے۔ اس عیب کو چھپایا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ آخرت میں اب میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ہے، ہم میں سے کسی کو کھڑا کر دیا جائے کہ جناب کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہوئے فرمایا جائے کہ ہاں بھائی سناؤ کیا کرتے رہے ہو۔ آج اگر کسی مسلمان پر پردہ ڈال دیا، آج اگر کسی مسلمان کی عزت محفوظ کر لی، اللہ تبارک و تعالی حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما لے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے محفوظ فرما لے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو رسوا نہیں کرنا ہے۔ کسی مسلمان کا عیب نظر آ جائے اور وہ عیب اس کا کسی کے دین کو نقصان نہ دیتا ہو، کسی کے مال کو نقصان نہ دیتا ہو، تو اب اس کا عیب چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ مزید فرمایا کہ واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے ہاں ہماری ایک معاشرتی خرابی یہ بھی پیدا ہو گئی ہے، ایک بھائی ہے تھوڑا سا اس کے پاس مال اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، دوسرا بھائی ہے تھوڑا سا تنگ ہے، تو اب جو محترمہ ہے نا مالدار بھائی کی، وہ کہنے لگے گی اب تم ان کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے، اپنا کیا خود نہیں کر سکتے، اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق دی ہے تو دینے والی ہے۔ اور جس بیچارے کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے، جس بیچارے کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ لینے والا ہے، کیا تیرا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تو ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو اور وہی تجھے دے رہا ہو؟ لہذا عورتوں کو بھی چاہیے اس معاملے میں خیال کیا کریں، مردوں کو بھی چاہیے اس معاملے میں خیال کیا کریں۔ کچھ مردوں کے اندر نا عورتوں والی صفتیں آ جاتی ہیں تو وہ اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرتی خرابیاں دور ہوں گی تو معاشرتے غسیل ہوں گے۔ یہ وہ تربیتیں ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جب حال یہ ہوتا تھا، اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ میدان جنگ ہے، زخمی ہیں، پتہ ہے پانی نہیں ملے گا تو جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، کوئی بات نہیں میرے بھائی کو پانی پلا دو، آگے گئے اس کو پانی پلا دو، اس سے گئے اس کو پانی پلا دو، بولا اس کو پانی پلاؤ۔
جب اس کے پاس گئے تو اس کا انتقال ہو گیا، واپس مڑ کے دیکھا تو سارے فوت ہو چکے۔ کیا ہے؟ اپنے بھائی کی مدد، اپنی ذات پر کسی اور کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِ خَصَاصَةٌ، اپنے بھائی پر احسان کرتے ہیں اگر جو خود اس کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ عزت دار، یہ وہ عزت دار لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے، کسی کو جتلا کر احسان، کسی کو کچھ دے کر یہ نہ ہو کہ پھر اس کو خرید لے، ایسا بھی نہ ہو۔ اس پر کبھی ہم اگلی جو ہے وہ حدیثوں میں ذکر کریں گے۔ مزید فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا، اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، آپ گھر سے نکلتے ہو نا، آپ نیت کر لیا کرو آج جا رہا ہوں، نماز بھی پڑھوں گا، درس حدیث میں بھی بیٹھوں گا، علم دین حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کی فضیلت کیا ہوگی پھر جب آپ یہ ارادہ کر کے آؤ گے؟ سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ جی آپ آج نماز پڑھ نہیں رہے ہو نا، صرف آپ نے گھر سے یہ نیت کرنی ہے کہ آج امام صاحب جو درس حدیث دیں گے ہم انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے، امام صاحب جو درس تفسیر کریں گے ہم اس میں شریک ہوں گے، علم حاصل کریں گے۔ آئیے لیجیے فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ مزید فرمایا جو اب آپ جمع بیٹھے ہو، یہ اس طرح جتنے بھی لوگ جمع بیٹھتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، ان کی کیا فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا عزت دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا آپس میں اس کو بیان کرتے ہیں، درس کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ، مگر یہ کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا اس کو ملتا ہے؟ اب مزید یہ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ کہاں فرماتا ہے؟ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان کے درمیان تذکرہ کرتا ہے جو اس کے قریب ہیں، اللہ کے فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتا ہے۔ کئی حدیث مبارکہ ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ وہ حدیث مبارکہ آپ کو ذکر کر کے سنائیں، آپ کے منہ میں پانی آ جائے اگر کوئی چاہت رکھنے والا نا کہ میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے میرا رب مجھے یاد فرما رہا ہے، یہ تھوڑی بات ہے 10 منٹ کے لیے آپ بیٹھے ہو حدیث کے درس میں، اللہ کے حضور آپ کا تذکرہ ہو گیا۔ کہ جو فضیلت ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ فضیلت یہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مزید یہ گفتگو فرمائی کہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اس جماعت میں یاد کرتا ہے جس جماعت میں اس سے بہتر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ گفتگو ہے احادیث مبارکہ کی، آج کی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات المصابیح میں اس کو ذکر کیا گیا، اور مشکات المصابیح کے اندر سیاہ ستہ کی احادیث مبارکہ کو بغیر سند کے ذکر کیا گیا ہے۔